نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد یہ بابرکت دن گزر رہے ہیں. کل کا دن آخری دن ہے. یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں. ان دنوں کی زینت قربانی کرنا اور تکبیرات کہنا. قربانی کے بہت سے مقاصد ہیں. اور سب سے اہم مقصد جو قرآن نے بیان کیا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. یہ بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کا خون یا گوشت نہیں پہنچتا،
بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، جس کا سیدھا معنی یہ ہے کہ اگر تم مہنگے سے مہنگا جانور خریدو مگر مقصد دنیا کی شہرت ہو اور ریاکاری ہو، تو اس کے لیے کوئی قبولیت نہیں ہے، وہ محض بیکار ہے۔ وہ گوشت کھانے اور کھلانے کا جانور ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اور اگر اخلاص نیت موجود ہو تو ایک جانور، ایک بکرا کفایت کر جائے گا پورے کنبے کی طرف سے۔ مقصد تقوی ہے، یہ دن تقوی کمانے کے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حج کے باب میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے، مینا کے دن کتنے ہیں؟ ایک تو یوم النحر 10 ذو الحج، اس کے بعد 11، 12 اور 13 3 دن مزید ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں تو 11 اور 12 کے 2 دن گزار کر واپس آ سکتے ہیں۔ 2 دن بھی ہیں اور 3 دن بھی ہیں۔ 2 دنوں کو تعجیل کہا جاتا ہے اور 3 دنوں کو تاخیر کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ من تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى۔ بات 2 یا 3 دن کی نہیں ہے، چاہو تو 2 دن پر آ جاؤ اور چاہے تو 3 دن پورے کر لو، لیکن لمن اتقى اصل چیز تقوی ہے، ورع اور اللہ کا خوف ہے۔ یعنی 3 دن گزارو گے اجر اس کا زیادہ مل جائے گا، لیکن قبولیت تقوی کے ساتھ ہے، اخلاص کے ساتھ۔ تو یہ بے شمار لگاتار دن ہیں، کیونکہ حرمت والے یہ 3 مہینے شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج، یہ سارے 90 دن تقوی کمانے کے دن ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ یہ تینوں مہینے اللہ کے شاعر میں سے ہیں، اور اللہ کے شاعر کی تعظیم یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اس کا معنی تقوی دل میں ہوتا ہے۔ تقوی ظاہری حرکات کا نام نہیں ہے، کوئی بندہ ماتھے پر خود ہی محراب کا نشان بنا لے، اوپر پگڑی سجا لے اور اپنے آپ کو متقی باور کرائے، یہ متقی نہیں ہے، یہ محض ڈرامے باز چھچورا ہے۔ تقوی ظاہری حرکات کا نام نہیں، گردن اٹھانا یا نیچے کرنا، یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی اللہ تعالیٰ کے اس خوف کا نام ہے جو انسان کے دل میں ہو، اور دل جو ہے یہ رئیس الاعضاء ہے، یہ سارے اعضاء کو آرڈر جاری کرتا ہے۔ دل میں اگر تقوی ہے تو اس کا ہر پیغام تقوی پر ہوگا، نیکی کا ہوگا، اور اگر دل میں فسق و فجور ہے تو اس کا ہر کام فسق و فجور پر ہوگا۔ فسق و فجور کا حکم جاری کرے گا آنکھوں کو، کانوں کو، زبان کو، شرمگاہ کو، ہاتھوں اور پاؤں کو، اور اگر تقوی ہے تو تمام اعضاء کو تقوی پر قائم رکھے گا۔ تو ان دونوں خاص طور پہ اخلاص اور تقوی کی حفاظت کی ضرورت ہے۔
یہ حج کا سلسلہ چل رہا ہے اور بڑی شد و مد سے ہر مرحلے کی تصویریں بنوا کر میڈیا پر ڈالی جا رہی ہیں. اس میں بعض مولوی حضرات بھی ملوث ہیں. یہ تقویٰ کے منافی ہیں. جانوروں کو خریدنا، تشہیر کرنا، یہ نیت کرنا کہ دنیا آ کر دیکھے، واہ واہ کرے، اور اس کی تصویریں بنے، میڈیا پر آئے، ٹی وی پر آئے، یہ اجر کا ضیاع ہے. یہ تقویٰ نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ یحب عبدہ التقی الخفی. اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جس میں یہ تین اوصاف ہوں: التقی، الخفی، الغنی. متقی پرہیزگار ہو، خشیت کی دولت سے مالا مال ہو، اور الخفیہ اس کو چھپ کر رہنا پسند ہو، مخفی، لوگوں سے چھپ کر، بالکل اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا شوق نہ ہو، ریاکاری کی نیت نہ ہو، بلکہ یہ چاہے کہ اس کا ہر کام، ہر عمل چھپا رہے، صرف اللہ دیکھے. یہ خفی ہے. الغنی بے پرواہ ہو. بے پرواہ سے مراد ہے کہ اسے دنیا داروں کی پرواہ نہ ہو، ان کے طواف کرنا، ان کی دکانوں کے چکر لگانا، یہ اس میں خصلت نہ ہو. الخفی یہ خاص طور پہ قابل غور ہے. وہ بندہ جو خفی ہو، مخفی ہو، چھپا رہے، اپنے عمل کو چھپانے کی کوشش کرے، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے. سورہ قاف کا مضمون ہمارے سامنے ہے. دو اوصاف: من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. دو اوصاف ہیں جو رحمان سے ڈرے، بالغیب، غیب کے ساتھ. غیب کے دو معنی ہیں. ایک معنی چھپ کر، لوگوں سے غائب ہو کر. کچھ لوگ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس طرح استغفار کرتے ہیں بلند آواز سے، اپنے تقویٰ کا بھرم جھاڑتے ہیں. استغفار معاملہ لوگوں کا نہیں ہے کہ ان کو آپ سناتے پھریں. استغفار ایک عمل جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان. اللہ نے کب کہا ہے کہ تم مجھ سے توبہ کرو دنیا کے سامنے؟ وہ کہتا چھپ کر توبہ کرو. یہ دنیا داروں کا وتیرہ ہے. کوئی گناہ اگر کر لے آپ کا تو سب کے سامنے آ کر معافی مانگو، میرے پاؤں پکڑ کے معافی مانگو. اللہ کا یہ قانون نہیں. اللہ کا قانون یہ کہ بندے رات کو اٹھیں چھپ کر اور مجھ سے راز و نیاز کریں، توبہ اور استغفار کر لیں. کچھ لوگ اس طرح بار بار یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. بھائی اس نعرے کا فائدہ کیا ہے؟ صرف اپنے تقوی اور خشیت کا بھرم جھاڑتے ہو. یہ سری معاملہ، اور قرآن اسی کی تعریف کر رہا ہے. من خشی الرحمن بالغیب، جو ڈر جائے رحمان سے غیب کے ساتھ. یعنی غیب کا ایک معنی بالکل اکیلے، تنہا، چھپ کر، دنیا کے سامنے نہیں. دوسرا معنی غیب کا اللہ سے ڈرے بن دیکھے، نہ اس کو دیکھا، نہ اس کے عذاب کو دیکھا، نہ اس کی وعیدوں کو دیکھا، نہ جہنم کو دیکھا، لیکن پڑھا اور سنا اللہ کی وحی سے، تو دل میں اس کا خوف پیدا ہو گیا.
بن دیکھے خشیت اس کے اندر آ گئی، اللہ کا ڈر آ گیا. یہ دو خصلتیں ہیں. پھر رحمان سے ڈر جائے غیب کے ساتھ. من خشی اللہ نے کہا کہ اللہ سے ڈر جائے، رحمان سے ڈر جائے. یعنی ڈرو گے تو اس کو رحمان پاؤ گے، بڑا مہربان، رحم کرنے والا، محبت کرنے والا. یہ اگر عربی لغت آپ کو آتی ہو تو یہ مقام بڑا لذت والا مقام، من خشی الرحمن، ڈر جائے رحمان سے. ڈر جاؤ گے تو وہ ذات رحمان ہے، بڑا مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا، شفقت اور محبت اور پیار کرنے والا. تو بالغیب، غیب کے ساتھ، ایک اس کو دیکھا نہیں، اس کے عذاب کو نہیں دیکھا، صرف سنا اور پڑھا ہے قرآن سے اور اس کا خوف دل میں بیٹھ گیا، تو رحمان سے ڈر جائے. حالانکہ اس کو نہ اس کو دیکھا نہ اس کے عذاب کو دیکھا. یا بالغیب کا نہ بسری، تنہائی میں، خلوت میں. خشیت ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کا برملا آپ دعوے کریں، نعرے لگائیں اور چیخ چیخ کر لوگوں پر اپنے تقویٰ کا بھرم جاڑیں. یہ خشیت نہیں. بالکل غیب، سرن، چھپ کر اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے اور خشیت کا اظہار کریں. وجاء بقلب منیب، یہ دوسری خصلت ہے. اور قیامت کے دن وہ آئے ایسے دل کے ساتھ جو منیب ہے. منیب کا معنی پوچھا گیا ایک عظیم تابعی قاضی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سے کہ منیب کیا ہے؟ فرمایا کہ منیب وہ ہے جو تنہا بیٹھا ہو اور اس کے اندر اپنے گناہوں کا احساس پیدا ہو جائے، گناہوں کو یاد کرنے لگے اور گناہوں کا سوچنے، بالکل تنہا، اور پھر تنہائی ہی میں توبہ کر ڈالے. کسی پر اظہار مقصود نہیں ہے، نہ اس کا چرچا مقصود ہے کہ رات میں نے یہ کام کیا. بالکل تنہا، تنہائی ہی میں اپنے گناہوں کا احساس ہو گیا اور تنہائی ہی میں توبہ کر ڈالی. یہ قلب منیب ہے. قیامت کے دن آئے قلب منیب کے ساتھ، ایسا دل لے کر آئے جس دل میں حقیقتاً اللہ کا خوف ہے اور جو دل کسی ریاکاری کے بغیر توبہ طائب ہونے والا ہے. تو پھر کیا ہے؟ ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ. اور یہ سلامتی ہمیشہ کی، جنت کا ٹھکانہ ہمیشہ کا ہے. لہم ما یشاؤون فیہا، جو چاہو گے ملے گا، جو خواہش کرو گے ملے گا. حتیٰ کہ جنت میں ایک شخص خواہش کرے گا کہ یا اللہ میں دنیا میں میری زمینیں تھی، باغبانی کرتا تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، میرے اندر اب بھی وہ شوق ہے باغبانی کا اور کھیتی باڑی کا. اللہ کہ میرے بندے ہر چیز تو موجود ہے، ہر چیز جو خواہش کرے گا سامنے آ جائے گا. یہ باغبانی کا کیا مقصد؟ میری خواہش ہے، تو اللہ اس کو جنت کے بیج مہیا کر دے گا. بیج نیچے ڈالے گا، نظر اٹھانے سے پہلے اس کا پودا چھت تک پہنچا ہوگا. یہ جنت کی سرزمین، جو چاہو گے ملے گا. ولدینا مزید، ہمارے پاس مزید بھی ہے. مزید کا ایک معنی اللہ کے چہرے کا دیدار، اپنے چہرے کے پردے ہٹا کر تجھے اپنا دیدار عطا فرماؤں گا. جنت کی سب سے اونچی نعمت. لیکن خصلتیں دو ہیں، رحمان کا ڈر ہو غیب کے ساتھ، یعنی بن دیکھے ڈرنے والا، اور خلوت میں ڈرنے والا، تنہائی میں.
اپنا خوف لوگوں کے سامنے مت جھاڑتا پھرے، اور ایسا دل اس کے پاس ہو جس میں انابت کا وصف ہو، قلب منیب، جو تنہائی میں اپنے گناہوں کی فکر کر لے، گناہوں کا سوچے، اور پھر اس وقت تک نہ اٹھے جب تک تنہائی ہی میں گناہوں سے توبہ نہ کر لے۔ اور یہ قلب منیب ہے تو قیامت کی یہ بشارتیں، جنت کا داخلہ، ہمیشہ کا ٹھکانہ، سلامتی ہی سلامتی، جو چاہو گے ملے گا، اور مزید یہ کہ اللہ کے چہرے کا دیدار۔ تو مواقع تو موجود ہیں، قربانی ایک عمل ہے، حج ایک عمل ہے، پھر یہ ایام حرمات، 3 مہینے حرمت والے، ان کی تعظیم اگر کرو، تعظیم کی 2 صورتیں، ایک ان مہینوں کی حرمت کا احساس کرتے ہوئے نیکیاں کرو، کوئی سخاوت کا موقع مل جائے، قرآن کی تلاوت کا موقع مل جائے، ذکر و اذکار کا موقع مل جائے، وہ کر گزرو۔ اور دوسرا، ان مہینوں کی تعظیم کا خیال رکھتے ہوئے گناہوں سے بچو، کوئی گناہ سامنے آ جائے تو اس گناہ کو ٹھوکر مار دو کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ یہ 3 ماہ کی تربیت کافی ہے۔ ایک بندہ اگر 3 ماہ اپنے آپ کو اس مشن پر قائم رکھے تو اللہ فرماتا ہے یہ کام کرنا تمہارا عمل ہے، اور تمہارے دلوں کو تقوی سے بھر دینا میرا کام ہے، میں تقوی عطا کرتا ہوں، ایک مستقل تمہیں ایک تقوی کے منہج پر قائم کر دوں گا۔ تو یہ تنہائی جو ہے نا، تنہائی کی نیکی، اور تنہائی میں گناہوں کا خوف، اور تنہائی میں توبہ کرنا، یہ بڑے اوصاف حمیدہ اور اوصاف جلیلہ ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے، عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے محدث تھے، حافظ الحدیث، بڑا ان کا علمی شہرہ۔ اس دور میں ایک شخص حدیثوں کو وضع کرتے، گھڑتا تھا حدیثیں، کذاب تھا، اس کو پکڑ لیا ہارون رشید نے، آرڈر کر دیا کو قتل کر دو۔ جب قتل کرنے لگا جلاد تو وہ بول پڑا کہ مجھے قتل تو کر رہے ہو، لیکن جو میں نے حدیثیں گھڑ رکھی ہیں ان کی صفائی کون کرے گا؟ مجھے مہلت دو، موقع دو، ان کی صفائی تو کر دوں، بتا دوں کون کون سی حدیثیں میں نے جھوٹی گھڑی ہیں، بتا تو دوں۔ اس نے کہا تمہاری ضرورت نہیں۔ ہارون رشید نے کہا یعیش لہا عبداللہ بن مبارک، اس جھوٹ کو واضح کرنے کے لیے عبداللہ بن مبارک موجود ہے۔ بڑا علمی شہرہ تھا۔ اور امام احمد کا قول ہے کہ انہیں اتنا اعلیٰ اور اونچا مقام کیسے ملا؟ محدثین تو بہت ہیں، بڑے بڑے حافظ الحدیث ہیں، لیکن جو شہرہ ان کا ہے، ایک مثالی ان کی شہرت اور ان کا رتبہ، کس بنا پر؟ کہتے ہیں ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کہ ان کے کچھ ایسے اعمال ہیں جن کو کوئی جانتا نہیں، جن کو کوئی جانتا نہیں، اور یہ وصف جو ہے، ایسے عمل کرو جن کو کوئی نہ جانتا ہو۔ اسماعیل ابن ابی عیاش علماء محدثین میں سے، ان کا انتقال ہو گیا۔ جب سکرات الموت آ رہی تھی تو بیٹی ان کے سہانے بیٹھی رو رہی۔ کہا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ یہ جو میرے گھر کا کونا ہے، کونے میں بیٹھ کر میں نے 18,000 قرآن ختم کیے ہیں۔ یعنی تیرا باپ بڑی بڑی نیکیاں لے کر جا رہا ہے، اس کونے میں میں نے 18,000 قرآن ختم کیے۔ بیٹی کو معلوم نہیں، حالانکہ گھر کی فرد ہے۔ آج اس عمل کا انکشاف کیا
محدثین ریاکار نہیں تھے، صرف اس لیے بتایا کہ لوگ اس کو ایک نمونہ سمجھیں۔ اب میں یہ قصہ پڑھ کر یقیناً کوشش کروں گا کہ میں بھی گھر کے کسی کونے پر بیٹھ کر روزانہ تلاوت قرآن کروں۔ یہ 5-6 پارے روزانہ پڑھنا یہ تو سلف صالحین کا عام معمول تھا، ورنہ 10-10 پارے، اور بعض سلف تو روزانہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ 18,000 قرآن میں نے ختم کی اس کونے میں بیٹھ کر۔ تو رونا اس پر ہوتا ہے جو قلاش ہو نیکیوں سے، خالی ہاتھ جائے، گناہوں کے بوجھ لے کر جائے۔ آج رب تعالیٰ کی رحمت کی امیدیں میرے سامنے کھلی پڑی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے اپنے بارے میں گمان کے ساتھ ہوں، جیسا گمان لے کر آؤ گے ویسا برتاؤ کر دوں گا۔ اللہ نے توفیق دے دی اچھے گمان کی کہ تیرا باپ یہ نیکی لے کر جا رہا ہے۔ یہ نیکی بالکل خفیہ تھی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ رات کی تنہائی میں اس کونے میں کیا ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ تو یہ سلف صالحین کا وتیرہ، خلوت میں اللہ کا ڈر اور خلوت میں نیکی انجام دینا اور خلوت میں رحمان کا خوف، یہ کامیابی کی اساس ہے، یہ کامیابی کی اساس ہے۔ یہ کتاب ہے شعب الایمان امام بہقی رحمہ اللہ کی، اس میں قصہ ہے جیش العسرہ کے بارے میں۔ جیش العسرہ یہ جنگ تبوک کا سفر ہے، نبی علیہ السلام کا آخری غزوہ، آخری جنگ آپ کی، جب آپ 62 سال کے تھے۔ یہ تنگی کا لشکر، اس کی تنگی کے کئی اسباب ہیں۔ ایک یہ کہ سفر بہت لمبا تھا، شام کے علاقے تھے، مدینہ اور دمشق کے درمیان یہ تبوک کا مقام موجود ہے، تقریباً شام کے علاقے، یہ تبوک شام کو چھو رہا ہے، لمبا سفر۔ دوسرا راستہ، کہیں جنگلات آ رہے ہیں، کہیں پہاڑوں کی چوٹیاں عبور کرنی پڑ رہی ہیں، اور شدت کی گرمی، جنگلات جہنم کا روپ پیش کر رہے تھے، اتنی گرمی۔ تیسرا سواریاں نہیں تھیں، پیدل جانا پڑتا، سواری ملتی تو سوار ہوتے، سواری نہیں تھی، زاد راہ کم تھا۔ اور چوتھا اس لیے بھی جانا مشکل تھا کہ مدینے کے باغات پکنے والے تھے۔ اب آپ نے محنت کی ہو کھجوروں پر اور اپنے پھلوں پر، اور کٹائی کا وقت آ جائے کہ 2-4 ہفتے میں کٹائی ہو جائے گی، اور سب چھوڑ کے جانا پڑے آپ کو، یہ بڑا ایک مشکل کام ہے۔ تو ان سارے اسباب کی بنا پر جیش العسرہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، جو بندہ اس لشکر کو، اس تنگی کے لشکر کو تیار کر دے، اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے، جنت کی اس کو میں ضمانت دے، جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اب ضمانت ہو جنت کی اور ہو بھی نبی علیہ السلام کی زبان سے، تو صحابہ کو کہاں قرار آتا؟ اب سب لگے مسابقت میں بڑھ چڑھ کر جیش اسرا کی تیاری میں۔ عمر بن خطاب آئے اپنا آدھا مال لے کر، گھر میں کیا چھوڑا؟ آدھا مال چھوڑا، باقی لے آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق آ گیا پورا مال لے کر، تم نے گھر میں کیا چھوڑا؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑا، باقی سب کچھ لے آئے۔ عبدالرحمن عوف بھی اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے۔ اپنی استطاعت کے بقدر جو ہے وہ جیش اسرا کی تیاری میں مدد کر رہے ہیں۔ ہر صحابہ اپنا کردار انجام دے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ابو عقیل نامی صحابی، اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، کچھ درخت تھے اس کے، مگر ابھی تک درخت کی کھجوریں انہیں توڑے جانے کے قابل نہیں تھیں کہ ان کو کھایا جائے۔ رات بھر ایک ایک کھجور کو ٹٹولا، جو تھوڑی نرم محسوس کو توڑتے گئے، نصف سا کھجوریں
رومال میں لپیٹ کر لے آئے، یعنی تقریباً کلو سوا کلو کھجور نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی. جب منافقین سب دیکھ رہے تھے، جو صحابی بمشکل سامان اٹھا کر لے جا رہے ہیں تو کہتے ریاکار جا رہے. اس کو دیکھا 1 کلو کھجوریں لے کر جا رہے ہیں تو کہتے اللہ کو تیری 1 کلو کھجوروں کی کیا ضرورت ہے. جملے کثرے فقرے کثرے ہیں لیکن کوئی پرواہ نہیں. اور نبی علیہ السلام کو اتنا پسند ہے اس کا صدقہ، فرمایا کہ جو ڈھیر لگا ہوا مال کا یہ کھجوریں اس پر بکھیر دو، بڑا پسند ہے مجھے اس کا صدقہ. ہی 1-1.5 کلو کھجوریں وہ ساری بکھیر دو اس سامان پر. ایک صحابی عتبہ بن زید رضی اللہ عنہ انصاری صحابی تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن ایک تڑپ تھی کہ میں کچھ نہ کچھ پیش کروں. رات تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کہ یا اللہ، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو جیش اسرا کو تیار کرے، مدد کرے، اس کے لیے جنت ہے. میرے پاس تو کچھ نہیں، میں کیا پیش کروں، کیا پیش کروں، کچھ نہیں میرے پاس. ہاں ایک چیز ہے وہ پیش کر دیتا ہوں، اتصدق بعرضی علی من نال منہ، اپنی عزت پیش کر دیتا ہوں، اپنی عزت کا صدقہ کر دیتا ہوں. ہر اس شخص پر جو میری عزت کے درپے ہو. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ کہ کوئی میری غیبت کرے، یہ عزت سے کھیلنا ہے نا. کوئی مجھ پر بہتان ترازی کرے، یہ بھی عزت سے کھیلنا ہے نا. کوئی میرا مال اٹھانے کی کوشش کرے، یہ بھی عزت سے کھیلنا ہے نا. تو کوئی مسلمان میرے بارے میں کوئی کام کرے، چغلی کرے، بہتان لگائے، غیبت کرے، میں یہ سب کچھ اس پر صدقہ کر دیتا ہوں. یہ میں پیش کر سکتا ہوں، اپنی عزت کو صدقہ کر دوں ہر اس شخص پر جو میری عزت کے درپے ہو. کیونکہ قیامت کے دن پکڑ ہوگی نا. کسی کی غیبت کرو گے اللہ تعالیٰ کھڑا کر لے گا، دونوں بندوں کو جمع کرے گا، ظالم اور مظلوم کو. کسی کا مال چھینو گے قنطرہ پر کھڑا کر دے، حساب ہوگا. کسی پر الزام تراشی کرو گے، کسی کے حق میں جھوٹی گواہی دو گے، اللہ تعالیٰ قنطرہ پر کھڑا کر دے گا، چھوڑے گا نہیں. تو میں آج ہی صدقہ کر دیتا ہوں، یعنی قنطرہ پر کھڑا کرنے کی نوبت نہ آئے، آج ہی معاف کر دیتا ہوں. یہ ایک صدقہ میں کر سکتا ہوں کہ جو بندہ میری عزت سے کھیلے اس پر صدقہ ہے، اس کی کوئی پکڑ نہ ہو، قنطرہ پر اس کو اور مجھ کو کھڑا نہ کیا جائے. میں آج اس کو معاف کر دیتا ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے. دن چڑھا، نبی علیہ السلام نے اپنے منادی کو بھیجا ایک شخص کو کہ ندا کرو لشکر میں کہ وہ کون شخص ہے من تصدق بعرضہ، جس نے رات اپنی عزت کا صدقہ کیا ہے. وہ کون شخص ہے؟ اس کے کانوں تک یہ آواز پہنچ گئی تو وہ سامنے حاضر ہو گیا، میں ہوں، رات میں نے یہ باتیں اللہ تعالیٰ سے کی ہیں اور اپنی عزت کا صدقہ کر دی ہر اس شخص پر جو میری عزت کے درپے ہو. فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی بات سنو. پہنچ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ لقد قبلت صدقتک، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہارا صدقہ سب سے پہلے قبول کر لیا گیا. بڑا بڑا لوگوں نے مال دیا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے، بعض روایتوں میں 300 لدے پھدے اونٹ انہوں نے دیے اور بعض روایتوں میں 950 اونٹ دیے اور 50 گھوڑے دیے. لدے پھدے ان پر پلان کسا ہوا، لگامیں لگی ہوئی، اتنا بڑا ریوڑ یہاں سے لے کر اونٹوں کی قطار لگی ہوئی ہے مزار قائد تک، یہ سب قبول کر لیں. اتنا بڑا صدقہ. اور پھر گھر گئے 1000 سونے کے دینار لے کر آئے، نبی علیہ السلام کی جھولی میں ڈال دی. اتنا بڑا صدقہ، بڑی قربانی ہے. یہ بشارتیں موجود ہے سیدنا عثمان غنی کی رضی اللہ عنہ.
ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد جو بھی عمل کرے گا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ عبقری شخصیت ہیں جن کو مال خرچ کرنے پر تقریباً کم و بیش 7 دفعہ جنت کی بشارت ملی، 7 دفعہ۔ مدینہ آئے تو وہ کنواں یہودیوں کے پاس تھا، کتی قوم، انہوں نے دیکھا مسلمان مجبور ہیں تو پانی کے ریٹ بڑھا دی مہنگا تاکہ ان کو مارو، ان کو تکلیف اور اذیت ہو۔ فرمایا کہ کون ہے جو بیر روما خرید لے اور وقف کر دے مسلمانوں کے لیے؟ عثمان غنی نے خریدا اور وقف کر دی۔ مطلب کہ 40,000 درہم میں نے خرچ کیے من صلب مالی، راس المال میں سے۔ یہ نہیں کہ مدینے جاؤں گا کاروبار کروں گا پرافٹ آئے گا پھر لے لوں، نہیں، جو اصل مال لایا تھا مکہ سے راس المال کاروبار کے لیے، اس میں سے میں نے نکالے 40,000 درہم اور کنواں خرید کر آزاد کر دی۔ بہت بڑی نیکی۔ ایک نیکی ہمیں یاد آ گئی دلی کی، مدرسہ رحمانیہ، وہاں بھی ایک برف کا کارخانہ تھا جس کا تاجر ایک ہندو تھا، تو اس کے دل میں عصبیت آ گئی، مسلمانوں کو پانی دیتا ہو یا نہ دیتا ہو، لیکن رحمانیہ کے طلبہ پر اس نے برف بند کر دی، رحمانیہ کے طلبہ پر برف بند کر دی۔ اب شدت کی گرمی اور برف کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھنڈے پانی کی طلب ہوتی ہے، اور کہا کہ میں ان طلبہ کو نہیں دوں گا۔ تو اس وقت جو رحمانیہ کے بانی اور مؤسس اور محتمم غالباً شیخ عطاء الرحمن رحمہ اللہ، بڑا اللہ نے پیسہ دیا تھا، برف کا کارخانہ لگا دیا اور اعلان کر دیا اس کارخانے سے سب کو، مسلمان ہو ہندو ہو، سب کو مفت برف ملے گی۔ اب کون خریدے؟ کام اس کا ٹھپ ہو گیا، اور ہندو بنیے تو پیسے کے پجاری ہوتے ہیں، آ کر پاؤں پڑ گیا، قدموں میں گر گیا کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے بڑی بھول غلطی ہوئی، تو مفت برف بیچنی شروع کر دی، برف دینی شروع کر دی۔ یہی کام جناب عثمان غنی نے 40,000 درہم دے کر میں نے منہ مانگی قیمت، اور اسے پتا تھا اتنی قیمت نہیں ہے، لیکن اذیت دینا، مسلمانوں کو تنگ کرنا، کوئی خرید نہ پائے، لیکن من صلب مالی، میں نے اپنے اصل راس المال سے یہ پیسے نکالے اور کنواں خرید کر وقف کر دیا، اور کبھی جتایا نہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا تھا کہ اس طرح وقف کرے کہ اس کا ڈول بھی عام مسلمان کے ڈول کی طرح ہو، یہ نہ ہو کہ لائن لگی ہوئی ہے پانی بھرنے والوں کی اور وہ آگے چلا جائے کہ میں نے خریدا ہے میں پہلے بھروں گا، ایسا نہیں، وہ بھی لائن میں لگے، جو ترتیب عام مسلمانوں کے ڈول کی ہوگی اس کی بھی وہی ہو، کبھی حق نہیں جتایا ہے۔ عثمان غنی اتنی بڑی شخصیت، آج بھی ان کے اکاؤنٹ راجی بینک سعودی عرب میں موجود ہیں، ان کی زمینوں کی آمدنی، ان کے جو کنووں کی آمدنی اب بھی آ رہی۔ مدینہ آپ جائیں تو بڑے بڑے اوقاف ان کے بنے ہوئے ہیں، اس وقف عثمان غنی، بلڈنگیں بنی بڑی، حاجی آ کر رہتے ہیں اس میں، عمرہ کرنے والے آ کر رہتے ہیں۔ اس شخصیت کے اجر و ثواب کا سلسلہ کتنا جاری اور قیامت تک رہے گا، قیامت تک۔ عثمان غنی بھی اس موقع پر موجود ہیں، 1000 سونے کے درہم پیش کر دیے، 1000 کے قریب سواریاں پیش کر دی، لیکن یہ شخص جس نے اپنی عزت کا صدقہ دیا، فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تیرا صدقہ اللہ نے سب سے پہلے قبول کر لی۔ اور ایک حدیث میں ان اللہ کتب اسمک، اللہ نے تیرا نام اور تیرا صدقہ لکھ لیا اپنے پاس۔ یہ کیا، یہ تنہائی کی باتیں ہیں، خلوت کی، یہ نہیں کہ اعلان کرتا پھر رہا ہے، نہیں، اپنے گھر کی تنہائی میں، اندھیرے میں، یہ خلوت کی باتیں ہیں۔ اور جو عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ اس عمل کی پذیرائی کرتا ہے، اور بعض اوقات خبر دیتا ہے اپنے بندوں کو، یہ فلاں شخص کا کردار، اس کو مثال بناؤ۔ تو خلوت ہمارے لیے ایک بڑی باغنیمت چیز ہے۔ پنجاب میں ایک عالم دین تھے مولانا یوسف راجو والوی،
رحمہ اللہ، بہت ہی نیک بزرگ. اور میں جب کبھی لاہور جاتا ان سے ملنے جاتا 2-2.5 گھنٹے کا سفر کر کے صرف ان کی زیارت کے لیے، ان سے دعا لینے کے لیے. اور جب میں رخصت ہو کر آتا تو ایک جملہ ان کی زبان پر ہوتا کہ عبداللہ مجھے اندھیرے اور تنہائی کی دعا میں یاد رکھنا، اندھیروں اور تنہائیوں کی دعا مجھے یاد رکھنا. اندھیرا، رات کا اندھیرا، تنہائی، رات کی خلوت، رات کی تنہائی. ایک اور عالم دین مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی لاہور میں ہوتے ہیں، رحمہ حافظ اللہ، زندہ ہیں، بزرگ ہے بہت. ان کی نصیحت کیا ہوتی تھی؟ اپنی تنہائی کو پاکیزہ رکھو. سوچو، اس پر غور کرو، اپنی تنہائی کو پاکیزہ رکھو. پہلے گناہ کے اسباب نہیں تھے جو آج گناہ کے اسباب ہر جیب میں موجود ہیں، موبائل کی صورت میں. بندہ تنہا، کمرے میں تنہا، کیا کچھ ہو رہا ہے. تنہائی پاکیزہ نہیں، اپنی تنہائی کو پاکیزہ رکھو. امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کے دور کا ایک واقعہ، رات کو گشت کیا کرتے تھے، نیند نہیں آتی تھی، امت کا کرب اور ایک بوجھ ان کا سر پہ سوار رہتا تھا. راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرنا. کوئی جہادی قافلہ ترتیب دے کر بھیجتے تو بولتے میں نے قافلہ ترتیب دے دی ہے، اب عمر کو مہلت دو رات کو اللہ سے دعا کرنے کی، اگلے دن روانہ کریں گے. رات بھر دعا کرتے اور پھر صبح اٹھ کر قافلے کو روانہ کرتے. اور بعض اوقات فرماتے کہ عمر نے رات دعائیں کی ہیں لیکن ابھی دل مطمئن نہیں ہوا، ایک رات اور مجھے دے دو دعا کرنے کے لیے. مزید دعا کرتے، پھر قافلے کو روانہ کرتے. یہ جو مسلمانوں کا امیر ہوتا، امیر المومنین ہوتا. مجھے پاکستان کے ایک وزیر اعظم کا یاد ہے، حلف اٹھایا وزارت کا اور چند دنوں بعد ایک خاتون اسے انٹرویو لے رہی، خاتون بے پرد خاتون انٹرویو لے رہی. پھر تم نے اس کو آنے کیوں دیا؟ بے پرد خاتون. اور سوال اس کا کیا ہے؟ آپ کو موسیقی پسند ہے؟ یہ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ امت مسلمہ کے حاکم سے. موسیقی پسند ہے آپ کو؟ اور فخر سے کہہ رہا ہے کہ ہاں مجھے پسند ہے، کہ میں خشک انسان نہیں ہوں. فلمیں دیکھتا ہوں. کون سا ایکٹر پسند ہے آپ کو؟ فلاں. اور کون سی ایکٹریس پسند ہے؟ فلاں. ایکٹر ہندوستان کے نام لے رہے. لانا تو ایسے حکام پر. اور ایک طرف امیر المومنین کا کردار، رات کو نیند نہیں آ رہی، حالانکہ آدھی دنیا کا فاتح ہے، آدھی دنیا کا فاتح ہے. ریت کے حوال دیکھنے کے لیے گشت کر رہے ہیں رات کو. ایک مکان کے پاس سے گزرے، ایک خاتون کی آواز آ رہی، اشعار پڑھ رہی. تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني أن لا خليل ألاعب فوالله لو ظل تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانب مخافة ربي والحياء يصدني وإكرام بعلي أن تنال مراتب. یہ شعر اس کی زبان پر. آج کی رات بڑی لمبی ہے اور بڑی دراز ہے اور بڑی تاریک ہے. رات تاریک بھی ہے، سرد بھی ہے اور طویل بھی ہے. وَأَرَّقَنِي، مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے نیند نہیں آ رہی. أَن لَا خَلِيلٌ أُلَاعِبُ، کہ میرا شوہر میرے پاس نہیں، شوہر کی یاد میں بے قرار ہوں، میرے پاس نہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی، کیسے سوؤں؟ رات بہت لمبی ہے، ٹھنڈی ہے، تاریک ہے. فواللہ لو اللہ تخشى عواقبه، اللہ کی قسم اگر اللہ کی سزاؤں کا ڈر نہ ہوتا، اللہ کے عذاب کا ڈر نہ ہوتا، اس کی وعیدوں کا ڈر نہ ہوتا، اس کی ناراضگی کا ڈر نہ ہوتا، لحرک من هذا السرير جوانبه، تو میری چارپائی کے پائے حرکت کر رہے ہوتے. سمجھ لیں اس کا کیا معنی ہے. کسی کو دعوت دے دیتی اس تنہائی میں، کس کو کیا پتا، تو اس چارپائی کے پائے حرکت کر رہے ہوتے.
لیکن مخافت ربی والحیاء یصدنی، میرے رب کا خوف ہے اور میری حیا ہے. یہ دو چیزیں رکاوٹ، رب کا خوف اور میری حیا. وَإِكْرَامُ بَعْلِي أَن تُنَالَ مَرَاتِبُهُ، اور شوہر کا اکرام، کہ جو مقام شوہر کا ہے اس پر کوئی بندہ فائز نہیں ہو سکتا، وہ شوہر کا مقام. امیر عمر رات گھر چلے گئے لیکن رات بھر سوئے نہیں. اس عورت کا کیا قصہ، کیا معاملہ اس کا؟ صبح اس کو بلا لی، پتہ چلا کہ اس کا شوہر کئی مہینوں یا کئی سال سے مصروف جہاد شام کے علاقوں میں، 9 بیاہتا بیوی کو چھوڑ کے چلا گیا. اور شام کا جہاد ایسا تھا، ایک علاقہ فتح کیا، دوسرا، تیسرا، واپسی کی نوبت ہی نہیں آ رہی. کئی ماہ گزر گئے یا کئی سال گزر گئے. حضرت عمر نے کیا فرمایا، کیا کیا؟ وہ آج کا حاکم تھوڑی تھا کہ جن کا دماغ ہاتھی جیسا ہو، جب تک سر میں ایک سوا نہ کو سیڑا جائے ان کو ہوش ہی نہیں آتے. فوراً برید بھیجی. برید کیا ہوتا ہے؟ گھوڑے پر اپنا ایک نمائندہ بھیجا، برید یعنی چند جو ہے وہ لمحہ، چند جو ہے وہ میلوں کے بعد ایک نیا مرکز آئے گا، وہاں تازہ دم گھوڑے کھڑے ہوں گے، یہ وہاں باندھنا اور تازہ دم گھوڑے لے کے روانہ ہو جانا. یہ برید ہے. چند کوس کے فاصلے پر، پھر چند کوس کے فاصلے پر، اور رکنا نہیں ہے. سیدھا شام جاؤ اور اس کے شوہر کو لے کر آؤ. اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ سوچ رہے میں کیا قانون بناؤں، آرڈیننس کیا جاری کروں. اپنی بیٹی حفصہ کے پاس امیر ام المومنین اور کہا کہ بیٹی میں تم سے بات پوچھنے آیا ہوں. یہ بات کوئی باپ اپنی بیٹی سے نہیں کرتا، لیکن امت کی مصلحت کی خاطر، امت اور رعایا کی مصلحت کی خاطر تم سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک شادی شدہ خاتون کتنا عرصہ آسانی سے اپنے شوہر کی جدائی برداشت کر سکتی، شوہر کے بغیر آسانی سے رہ سکتی؟ کتنا عرصہ؟ عرض کیا کہ 4 سے 6 ماہ. تو قانون بنا دیا کہ آئندہ جو مجاہد جائے گا جہاد کے لیے اس کو 6 ماہ تک واپس آنا پڑے گا. 6 ماہ تک. اس پورے قصے میں ہمارا استدلال کس چیز سے؟ اس عورت کا تقوی اور اس کی پاکیزہ تنہائی. شوہر چھوڑ گیا تھا 9 بیاہتا بیوی کو. ظاہر ہے کہ سرد راتیں ہوں، تاریک ہوں، ٹھنڈی ہوں تو بے قراری تو ہوتی. اللہ کا خوف نہ ہوتا تو اس چارپائی کے پائے حرکت کر رہے ہوتے. لیکن رب کا خوف اور میری حیا اور شوہر کا اکرام، یہ 3 رکاوٹیں ہیں کہ جس مقام پر شوہر فائز ہوتا ہے کوئی کائنات کا مرد اس پر فائز ہو ہی نہیں سکتا. چنانچہ قانون بن گیا، آرڈیننس جاری ہو گیا کہ 6 ماہ میں واپس آنا پڑے گا. یہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. مقصد تنہائی، کتنی پاکیزہ تنہائی ہے. تو یہ ہے وجاء بقلب منیب، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. رحمان کا خوف ہو بالغیب، غیب کے ساتھ، بن دیکھے، نہ رحمان کو دیکھا، نہ اس کی وعیدوں کو دیکھا، نہ اس کی جہنم کو دیکھا، نہ اس کے عذاب کو دیکھا، نہ قبر کو دیکھا، لیکن اندر خوف بیٹھ چکا ہے، اندر خوف بھر چکا ہے. اور یا پھر بالغیب، خوف کا معنی بالکل تنہائی میں، تنہائی، بالکل اس تنہائی میں خوف ہو اللہ تعالیٰ کا. چنانچہ ایسا خوف ہو جو نیک اعمال پر بندے کو راغب کرے اور گناہوں سے محفوظ رکھے، ایسا خوف پیدا ہو جائے اور قلب منیب آ جائے. قلب منیب کے بہت سے معنی ہیں، لیکن ایک معنی یہ جو قاضی فضیل بن عیاض نے بیان کیا، وہ معنی یہ ہے کہ تنہا ہو بندہ اور گناہ یاد آ جائے، تنہائی میں، دنیا کے سامنے نہیں. یہ کام کو نعرے بازی کا نہیں، زندہ باد مرد آباد کا. یہ تنہائی کی کمائیاں ہیں، تنہائی کی باتیں ہیں، خلوت کی باتیں ہیں،
بندہ اور اس کا رب کے درمیان تنہائی میں گناہ یاد کر لے اور پھر اس وقت تک نہ اٹھے جب تک ایک ایک گناہ سے توبہ نہ کر. یہ قلب منیب ہے. تو اس قلب منیب پر کیا بشارتیں ہیں؟ قیامت کے دن ادخلوها بسلام، یہ جنت ہے، سلامتی سے داخل ہو جاؤ. ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ کا دن ہے، یہ سلامتی بھی ہمیشہ کی، جنت کا ٹھکانہ بھی ہمیشہ کا. اور پھر لہم ما یشاءون فیہا، جو تم چاہو گے ملے گا، جو خواہش کرو گے وہ ملے گا. سامنے درختوں کے خوشے لٹک رہے ہیں، انگور کھانے کو دل آ گیا، اٹھ کے توڑنا نہیں، انگور خود آپ کے سامنے آ جائے گا، خود آپ کے سامنے آ جائے گا، لو کھا لو توڑ کے. انگور سامنے آ گیا، یار آم کھانے کو دل کر رہا ہے، وہ انگور آم بن جائے گا. وہ آم منہ سے لگایا، دل میں کیلے کا خیال آ گیا، وہ آم کیلا بن جائے گا. ما یشاء، جو چاہو گے. کیوں؟ یہ ضیافت اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے مہمان نوازی، یہ سب کچھ تمہیں ملے گا. وَلَدَيْنَا مزید، ہمارے پاس مزید بھی ہے. وہ مزید کیا ہے؟ مزید کا ایک معنی اللہ کے چہرے کا دیدار. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، جو عقیدہ توحید کو اپنا لیں ان کے لیے حسنہ ہے، جنت کا ایک نام ہے. وزیادہ، زیادہ اور مزید ایک ہی مادہ. اور کچھ زیادہ، وہ زیادہ کیا ہے؟ اللہ کے چہرے کا دیدار. یہ معنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. جو سب سے چوٹی کی نعمت ہے قیامت، سب سے قیمتی نعمت ہے، یہ سب حاصل ہوگا. تو بندہ کچھ ایسے راز اپنے رب کے درمیان قائم کر لے جس کو کوئی جانتا ہی نہ ہو، کوئی نہ جانتا ہو. ہم نے ایک محدث کا واقعہ بار بار آپ کو بتایا. ان کے نامہ اعمال میں 30 سال کے روزے، نفلی روزے، اور بعض میں 40 سال کے روزے، جن کا علم ان کی بیوی کو نہیں تھا. بیوی سے بڑھ کر رازدان کون ہے؟ لیکن 40 سال کے روزے بیوی تک نہیں جانتی. بیوی تو صبح جب گھر سے نکلتے تو ایک ٹفن ہاتھ میں دے دیتی دوپہر کے کھانے کے لیے کہ شوہر نے صبح کا ناشتہ نہیں کیا. اسے کیا معلوم ناشتہ کیوں نہیں کیا؟ چلو دوپہر کا کھانا کھا لینا. کیا معلوم روزہ ہے؟ ٹفن لے لیتے، چل پڑتے. راستے میں پہلا فقیر کو مسکین ملتا اس پر صدقہ کر دیتے. روزہ بھی صدقہ بھی. 40 سال کا عمل ہے، بیوی تو کو معلوم نہیں. اس کو خبیہ بولتے ہیں. خبیہ، ایک چھپی ہوئی چیز، ایسی چھپی ہوئی جس کو کوئی نہ جان، صرف اللہ جانتا. تو اب رات کو تنہا ہوتے ہیں، زبان میں آہستہ سے اللہ کا ذکر کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ 100 دفعہ پڑھو. ایک مستقل عمل اپنا طے کر لو. اگر اور کوئی نہیں تو قرآن کی تلاوت کرو. کوئی نہ جانتا، کوئی نہ سنتا ہو. تو یہ خبایا جو ہیں، یہ خبیہ کی جمع، وہ مخفی عمل جن کو کوئی نہ جان، صرف اللہ جانتا ہو، یہ تیار کرو. اللہ بڑا خوش ہوگا، بڑا راضی ہوگا. تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں منہج تقوی پر قائم رکھے، ہمارے ظاہر و باطن کو تقوی سے آراستہ کر دے، اور ہمیں توحید اور سنت کے زیور سے جو ہے وہ مزین فرما دے. یہی مدار نجات ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.